السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا
تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اس کی شوکت، اس کی عظمت کے نشان کائنات کے ذرے ذرے پر ثبت ہیں۔ یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ وسیع و عریض زمین، یہ ہیبت سے بھرا ہوا آسمان، آسمان سے گرنے والے پانی کے قطرات، بڑے بڑے صحراؤں میں حرکت کرنے والے ریت کے ذرات، لا تعداد درخت اور لا تعداد ان کے پتے، خود حضرت انسان سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے۔ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بہت سے اسرار و رموز ایسے ہیں جو اللہ نے ہمارے سامنے کھول دیے ہیں، اور بہت سے اسرار و رموز ابھی پردہ اخفا میں ہیں۔ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دور میں انشاءاللہ العزیز جتنے یہ راز ہیں کائنات کے، اللہ سبحانہ و تعالی جتنا چاہیں گے اتنے کھلتے چلے جائیں گے۔ اسلام اور دیگر جو زندگی کے نظام ہیں ان کا بنیادی فرق یہی ہے کہ اسلام اپنی تمام تعلیمات میں ان کے خلاصے کے طور پہ انسان کو یہ باور کرواتا ہے کہ تم اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہو، اور وہ تمہارا معبود ہے، ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، سجدے اور رکوع اور قیام کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا، کوئی حقدار ہے ہی نہیں۔ لیکن جو دیگر نظام ہیں ان نظاموں میں صرف تخمینہ جات ہوتے ہیں اور تناقضات ہوتے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیمات یقینی اور حقائق جو ہیں وہ 100% درست حقائق ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کو نہ ماننے والے، وہ اسلام کی تعلیمات کو اگر نہیں تسلیم کرتے تو نہ کریں، لیکن وہ اپنی ناقص عقل کو استعمال کر کے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ نام دیتے ہیں سائنسی تحقیقات کا۔ سائنس کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو سائنس، ہمارے استاد فرماتے ہیں، لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ تو علم جس کو قرآن نے کہا ہے اس علم کا معنی بھی جاننا ہی ہوتا ہے۔ کیا جاننا؟ کسی بھی بات کی طے میں پہنچنا، کسی بھی بات کی حقیقت کو پہچاننا، کسی بھی چیز کے اصل اور ماخذ تک پہنچنا، اس کا نام علم ہے، اور اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کی جتنی تحقیقات ہیں اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو یہ ساری کی ساری انسان کا رخ اللہ کی طرف موڑتی ہیں۔ سائنس کی ہر تحقیق اور اس کا لب لباب اور خلاصہ، سائنس کی ہر تحقیق اور ہر تھیوری
وہ انسان کو اس بات کی طرف لاتی ہے کہ تمہارا ایک خالق ہے، تمہارا ایک مالک ہے، اس ساری کائنات کو چلانے والا ایک ہے۔ جتنی گہرائی میں کوئی سائنسدان جاتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مانا کیوں نہیں جاتا؟ وہ سائنسدان مانتے کیوں نہیں ہیں؟ جو سائنسدان غیر جانبدار ہو کر تحقیق کرتے ہیں ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور جو سائنسدان تعصب کی پٹی چڑھا کے اپنی آنکھوں پر اور اسلام کو کمزور ثابت کرنے کے لیے قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ ہی نہیں کھولتا، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے۔ یہ سائنس آج بدنصیبی اس بات کی ہے کہ اس سائنسی علوم کی آڑ میں سائنس کے نام پر انسان کو اللہ رحمان سے دور کیا جا رہا ہے، شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، اسلام اور سائنس کو دو متضاد چیزیں بنایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور ہیں، سائنس اور ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اب اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے اب اللہ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ انسان کو اب کسی مذہب کی، کسی دین کی ضرورت نہیں رہی۔ ہر انسان کو اختیار دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنا مذہب خود بنائے، جو اس کی سوچ اور جو اس کی فکر ہے اس کے مطابق عمل کرے، اس کو شعور ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، سارا کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ ہم سوال رکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو شعور ہے، یہ جو عقل جس کو کہتے ہو، یہ جو علم جس کو کہتے ہو، یہ جو فہم جس کو کہتے ہو، یہ جو تحقیق جس کو کہتے ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ شعور بھی تو آخر کسی نے دیا ہے نا تمہیں۔ یہ شعور کس نے دیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جس نے شعور دیا ہے اس کو رب مانو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بڑی پیاری نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ اکبر! کیا انہوں نے سمجھایا تھا اپنی قوم کو؟ دیکھا نا، قوم کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا اچھا یہ ستارے تمہارے رب ہیں، چلو مان لیتے ہیں ان کو۔ تھوڑی دیر گزری کہ ستارے بجھ گئے اور چاند زیادہ روشنی کے ساتھ چمکا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انداز بدلا اور کہا یار یہ تو ڈوب گئے ہیں، ان کو کیا ماننا ہے؟ یہ چاند زیادہ روشن ہے اور بڑا بھی ہے، اس کو مانتے ہیں۔ وہ کہنے لگے چلو مانو تو صحیح، اسی کو مان لو، اس کو نہ صحیح، اس کو مان لو۔ یہ فرق ہوتا ہے موحد اور مشرک میں۔ موحد ایک سے آگے نہیں بڑھتا، اور مشرک کے لیے ایک چھوڑ 75 ہو جائے، وہ کہتا ہے وہ نہ صحیح تو وہ صحیح، وہ نہ صحیح تو وہ صحیح، مجھے اس سے کیا کرنا ہے۔ کہنے لگے چلو چاند کو مان لو۔ جب رات ختم ہوئی، چاند بھی غروب ہو گیا، اب سورج نکل آیا، بڑا بھی تھا، زیادہ روشن بھی تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور انداز میں پھر قوم کو سمجھایا کہ یار دیکھو یہ بھی غروب ہو گیا، بجھ گیا، بھلا غروب ہونے والا بھی خدا ہو سکتا ہے، یہ سورج بڑا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، یہ بڑا ہے، اس کو کیوں نہ پوجیں ہم؟ وہ کہنے لگے چلو اس کو پوج لو، پوجو صحیح کسی کو، اس کو پوج لو۔ جب رات ہوئی، مغرب ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ ہتھوڑا تھا، جب لوہا گرم تھا نا، اس گرم کر کے لوہے پہ ہتھوڑا جب مارا نا تو اپنی مرضی سے اس کو موڑ لیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے لو بھائی یہ بھی غروب ہو گیا، میں تو غروب ہونے والے کو رب نہیں مانتا۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہاری عقل ہی صحیح، فہم ہی صحیح، شعور ہی صحیح، تحقیق ہی صحیح، تم نے سائنس کے نام پر جو اللہ سے دوری کی تحریک برپا کی ہوئی ہے، الحاد اور ایتھیزم کی تو تحریک برپا کی ہوئی ہے، تم
یہ بتاؤ کہ یہ عقل اور شعور، یہ خرد اور یہ تحقیق اور یہ سوچ اور یہ فہم، یہ کس نے دیا ہے؟ تم سائنس کا نام لے کے انسان کو اللہ سے دور کرتے ہو۔ سائنس تو ساری کی ساری اسلام کے تابع ہے۔ سائنس کی جس تحقیق کو آپ دیکھ لیں آج تک، جو بھی تحقیق ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ 2 دن پہلے ایک بہت بڑا سائنسدان مرا ہے، اس کو کہا گیا یہ آئنسٹائن کے بعد سب سے بڑا سائنسدان ہے اس دنیا کا۔ اس کی اپنی زندگی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، لیکن اس نے کیا تحقیق کی؟ اس نے جناب کہا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ یہ کائنات سکڑ نہیں رہی، پھیل رہی ہے۔ یہ اس نے تحقیق پیش کی اور دھماکہ خیز تحقیق کی جناب، یہ بڑا اعلان تھا۔ اس نے کہا جی میں تحقیق کر چکا ہوں، یہ کائنات سکڑ نہیں رہی، کائنات پھیل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آج تحقیق کر کے بتاتا ہے 5 سال 7 سال پہلے۔ عقل کے اندر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا میرے مالک نے 1400 سال پہلے سورۃ الذاریات میں یہ ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ تم کہتے ہو میری تحقیق یہ ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، سکڑ نہیں رہی۔ جو میرے رب نے قرآن میں اتارا ہے نا، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو۔ اللہ نے 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا۔ آج کی سائنس یہ ثابت کرتی ہے، آج کی سائنس دریافت نہیں کرتی، ثابت کرتی ہے، قرآن کی حقانیت کو ثابت کرتی ہے۔ کبھی ذرا غور تو کریں قرآن مجید کی وہ آیات جو اللہ نے اللہ اکبر سمندر کے بارے میں یہ کہی ہے۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ سمندر کے اندر 2 لہریں ہوتی ہیں، ایک اوپر ہوتی ہے ایک نیچے ہوتی ہے، یہ دونوں پیرالل چلتی ہیں، برابر برابر چلتی ہیں اور دونوں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ یہ بڑی تحقیق کرتی ہے، سائنسدانوں نے بڑا جناب دھماکہ خیز تحقیق کی ہے کہ قرآن کے جو پانی ہے یا جو یہ سمندر کی لہریں ہیں یہ الگ الگ ہیں دونوں، اگرچہ برابر برابر چلتی ہیں یا اوپر نیچے چلتی ہیں۔ قرآن مجید بندہ پڑھے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ ذرا اس سمندر کے پانی پہ تو غور کرو، کس طرح یہ پانی کی لہریں چل رہی ہیں۔ موجہ من فوق، موج کے اوپر ایک موج ہے، لہر کے اوپر ایک لہر ہے اور اس کے اوپر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، تاریکی، اندھیرا، لیکن مدار ہے کہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں، دونوں ملتی نہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا، دوسرے کے اوپر تیسرا اندھیرا۔ سائنسدانوں نے ایک سمندر دریافت کیا، جنوبی افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں ایک سمندر ہے، اس کے 2 پانی الگ الگ ہیں، ایک سبز رنگ کا پانی چل رہا ہے اور ایک عام نیلا یا سفید پانی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں جی ہم نے دریافت کیا یہ، میرے رب نے قرآن میں 1400 سال پہلے سورۃ الرحمن جب اتاری تھی نا تو اللہ نے فرمایا تھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ چلتے ہوئے سمندر کے اندر 2 لہریں ہیں جو تمہیں 2 فرق ہے جو تمہیں نظر نہیں۔ یہ ٹورانٹو کینیڈا کا ایک یہی جہاز ران تھا، سمندری جہاز ران، اس کو کسی مسلمان نے قرآن مجید کا ترجمہ دیا انگلش زبان میں، کہا یار یہ تم پڑھو اس کو۔ وہ ترجمہ پڑھنے لگا، ترجمہ پڑھتا گیا، قرآن کا پڑھتا گیا، تو جب انہی آیات پہ پہنچا نا تو اپنے مسلمان دوست کو بلا کے کہتے ہیں یار یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب تم مجھے یہ خبر، یہ کتاب دی ہے تو نے، یہ کتاب جس نے لکھی ہے کیا وہ سمندر میں ہی رہتا تھا؟ کیا وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ سمندر میں گزرا؟ کتنا بڑا جہاز ران تھا، کتنا بڑا وہ کشتیاں چلانے والا تھا، اس کو سمندر کے قریب کو گزرا، ساری زندگی اس کی وہیں پہ گزری۔
مسلمان مسکرا کے کہتے ہیں جس نے یہ کتاب ہم کو دی ہے نا وہ ساری زندگی اس کا سمندر دیکھا ہی نہیں، اس نے ساری زندگی سمندر نہیں دیکھا، اور جس کی یہ کتاب ہے وہ سمندر بنانے والا ہے۔ جس نے یہ کتاب اتاری ہے یہ سمندر بنایا ہی اس نے۔ بے ساختہ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ دین بھی سچا، یہ کتاب بھی سچی، کتاب لانے والا بھی سچا۔ جنہوں نے ماننا ہوتا ہے نا ان کے لیے ایک جھٹکا ہی کافی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یورپ کے کسی ملک میں نا کسی ہاسپٹل میں 2 خواتین کے ہاں بچے پیدا ہوئے، ایک کی بیٹی تھی ایک کا بیٹا تھا، اور وہ کیا ہوا کہ وہاں پہ کوئی نشان نہ لگا سکے، غلطی تھے، اور وہ دونوں بچے نا آپس میں مکس ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بیٹی کس کی ہے بیٹا کس کا ہے۔ سائنسدان اس وقت ڈی این اے وغیرہ کی سہولت ابھی نہیں تھی، اور یہ ساری چیزیں جو موجود ہیں آج تھے نہیں۔ سائنسدان پریشان ہوئے، انہوں نے نا بطور سند ایک مسلمان ڈاکٹر سے کہا تم کہتے ہو کہ قرآن میں ساری باتوں کا حل موجود ہے، اس کا حل بتاؤ، بیٹی کس کی ہے بیٹا کس کا ہے۔ سائنسدان جو مسلمان ڈاکٹر تھے نا وہ کہتے ہیں حل موجود ہوگا لیکن میرا علم ابھی جہاں تک نہیں پہنچا، مجھے موقع دو۔ وہ دنیا کے کئی ممالک میں گیا، حتیٰ کہ جامعۃ الازہر مصر میں آیا، وہاں کے شیخ سے اس نے بات کی، اس نے کہا جناب یہ مسئلہ درپیش ہے، قرآن سے اس کا حل بتائیے۔ جامعۃ الازہر کے جو شیخ تھے وہ کہتے ہیں یار یہ میرا علم تو نہیں ہے، نہ یہ میری تحقیق کا میدان ہے، ایک آیت تمہیں قرآن کی بتاتا ہوں، تم اس پہ غور کرنا، شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس نے کہا بتائیے۔ اس نے کہا قرآن نے کہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ عورت کی نسبت دگنا ہے۔ وراثت کا مسئلہ ہے نا، علماء اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں مسائل کو۔ کہا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک عورت کو مرد کی نسبت آدھا ملے گا، جاؤ جا کے تحقیق کرو۔ ڈاکٹر سمجھدار تھا، اس نے کہا حضرت آپ کی مہربانی، اللہ خیر، مسئلہ ہو گیا۔ میں وہاں سے سیدھا اس نے اپلائی کیا اور اپنے ہاسپٹل پہنچا اور ڈاکٹروں کی ٹیم کو بلایا، اس نے کہا میرے قرآن نے تمہارے مسئلہ حل کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا رب نے کہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، دونوں ماؤں کے دودھ کی کمیت کو، کیفیت کو، اور اس کو چیک کرو اور دیکھو جس ماں کے دودھ کی تعداد میں اس کا وزن زیادہ ہوگا، کمیت اور کیفیت زیادہ ہوگی، اور اس کا دودھ زیادہ ہوگا، وہ بیٹے کی ماں ہے اور دوسری بیٹی کی ماں۔ اس سائنس کے پیچھے کہتے ہو کہ سائنس دین کی ضرورت نہیں، سائنس کے پاس آج ہمیں شدائی بنایا جا رہا ہے۔ کبھی غور تو کیجیے اس بات پہ کہ یہ سائنس ساری کی ساری اسلام کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ صرف ہوتا کیا ہے، اس سائنسی علم کے ذریعے قرآن کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، ان فرمودات کے ذریعے جو چیزیں ہمارے لیے بھی پوشیدہ ہے نا، ہماری عقل میں نہیں آتی، سائنسی علم اس کو واضح کر دیتا، اس کی تفسیر کر دیتا، اتنا دفعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال جائے نا تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھو اور 1 مرتبہ مٹی سے، عام مٹی جو ہوتی ہے نا، اس مٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا پتہ کرو اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، یہ کیوں ہے؟ بڑے بڑے کیمیکل کے ساتھ دھویا، بڑے بڑے قیمتی ترین کیمیکل کے ساتھ برتن کو دھویا، سادہ پانی سے دھویا، صابن سے دھویا، سرف سے دھویا، پھر کیمیکل سے دھویا، کتے کی زبان سے جو نکلنے والے جراثیم تھے نا وہ صاف نہیں ہو رہے۔ اور آخر میں جا کے انہوں نے کہا کہ اب محمد کی بات کو مان کے دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو مٹی سے دھویا تو سارے جراثیم مر گئے، سارے جراثیم مر گئے۔ سائنسدانوں نے بیک زبان کہا کہ جو محمد نے کہا وہی سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اس سائنس کے پیچھے ہم اپنے بچوں کو سائنس کی تعلیم دلواتے ہیں، میں جس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے، ہم اپنے بچوں کو سائنس پڑھانا چاہتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری سائنس ہمیں کیا پڑھا رہی ہے، ہمارے سائنسدان ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، کیا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی باتیں ہمیں بہت انداز کے ساتھ ہمیں سمجھایا. یہ جو سائنس ہے نا، سائنسدان ان کے نظریات ایک تھیوری پیش کرتے ہیں نا، سال کے بعد 2 سال کے بعد 5 سال کے بعد ان کی تھیوری کا رد ہو کے ایک نئی تھیوری آ جاتی ہے. کہتے ہیں جی یہ بات درست نہیں، یہ درست ہے. لیکن میرے قرآن کی، میرے رب کے نازل کیے ہوئے قرآن کی 1434-35 برس ہو گئے ہیں، آج تک ایک بات بھی تبدیلی کی بھی ضرورت محسوس نہیں. جو میرے مالک نے فرما دیا وہ من وعن پورا ہو. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی وہ من وعن پوری ہو. سمندری کی بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما یستوی البحران ھذا عذب فرات ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج. فرمایا یہ 2 سمندر چل رہے ہیں، ایک ان میں سے میٹھا ہے اور پانی پینے کے قابل ہے، پینے کے لیے ہضم زود ہضم ہے اور بہترین ہے، اور دوسرا فرمایا ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا اور کھاری ہے. ایک ہی سمندر کے پانی ہے، نہ کھاری میٹھے سے مل رہا ہے نہ میٹھا کھاری سے مل رہا ہے. یہ کہتے ہیں جی کائنات ایک لگے بندے قانون سے خود بخود چل رہی ہے. ساری کائنات ایک خود بخود ایک قانون سے چل رہی ہے. اچھا جی کائنات چل رہی ہے تو شہد کی مکھی کبھی دیکھی ہم نے؟ یہ شہد بناتی ہے. کبھی اس کے پیٹ میں لگے ہوئے شہد کے کارخانے پہ غور کیا ہے؟ اس کے بیرونی ماحول پہ غور کیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شاہکار تخلیق ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے مکھی کو، شہد کی مکھی کو وحی کی، الہام کیا، اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی. اگر کائنات ساری خود بخود سارا کچھ کر رہی ہے تو یہ مکھی کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں جاتی؟ اس نے جو اپنا یہ جو چھتا اپنا بنایا ہے نا، یہ مخمد سے مسدس کیوں نہیں بنا لیتی؟ یہ اس کے 5 کونے ہوتے ہیں، اس کے یہ 6 والا کیوں نہیں بناتی، 4 والا کیوں نہیں بناتی؟ کبھی بھول بھی سکتی ہے نا. اور پھر ایک مکھی نہیں، کروڑوں اربوں مکھیاں، انگنت مکھیاں. اللہ فرماتے ہیں وہی کی ارشاد کی طرف، ارشاد کی مکھی کی طرف انتخذی من الجبال بیوتا من الشجر ومما یعرشون، کہ وہ پہاڑوں پر گھروں کی چھتوں میں اور درختوں میں اپنے چھتے بنائے. کائنات ساری پھر کے دیکھ لیں، شہد کی مکھی کا چھتا ان 3 کے سوا کہیں نظر نہیں آئے. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور جگہ پہ جا کے چھتا بنائے. یہ کس نے اس کو بتایا؟ مکھی ہے، بے جان ہے، یعنی کہ بے عقل اور بے شعور ہے. کس نے اس کو یہ سبق دیا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات، پھر اس نے ہر طرح کے پھلوں سے ان کا رس نچوڑا. مکھی کا سسٹم، میں نے یہ مکھی کے بارے میں نا پوری ایک کتاب ہے، ہارون جائیہ ایک مصنف ہے ترکی کے، انہوں نے بڑی اس حوالے سے کتابیں لکھی ہیں. میں نے وہ کتاب ساری پڑھی ہے شہد کی مکھی کے بارے میں. اللہ اکبر، میں حیران ہوا، میرے مالک کی ایسی قدرتیں. شہد کی مکھی، ایک مکھی کی سربراہی میں ان کا پورا کسی کے انسانی سماج کا اتنا سسٹم نہیں ہے جتنا مکھیوں کا سسٹم. اس میں فوج بھی ہے، کچھ پولیس والی ہیں، ان مکھیوں میں کچھ دربان ہیں، دروازوں کے نگران ہیں. یعنی جو مکھی، شہد کی مکھی اگر کسی گندی جگہ پہ بیٹھ کے آئے گی اور اس چھتے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی تو باہر جو دربان مکھیاں ہیں نا وہ اس کو گرفتار کریں گی اور مل کے اس کو قتل کریں گی. اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. کہتے ساری کائنات کے نظام خود بخود چل رہا ہے، اللہ کی ضرورت نہیں. تو یہ کائنات تو ایک مکھی کے نظام کو نہیں چلا سکتی، باقاعدہ قتل کرتی ہے، باقاعدہ سزائے موت سنائی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے اس کو.
ملکہ مکھی ان کی جو ہوتی ہے نا، اس کی سب سے بڑی میرے کہنا اتھارٹی ہوتی ہے ان کی، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، مکھی کا کام ہے۔ پھر یہ ہے کہ مکھی اگر جھوٹ بولے آگے، ایک جگہ سے رس اس کی آئی ہے نا، وہاں پہ نشان لگا کے آئے گی، یہ پابند ہے مکھی اس بات کی، اس پھول پہ نشان لگا کے آئے گی ہلکا سا، آنے والی مکھی دیکھے اور اپنا وقت ضائع نہ کرے تو سمجھے کہ یہاں سے چوسا گیا کسی اور جگہ پہ جائے۔ یہ قدرت ہے میرے رب کی، یہ قدرت ہے میرے رب کی۔ اب یہ مکھی، پھر اللہ نے فرمایا کہ اسے یہ کہا ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، ان راستوں پہ چل کے پھر وہ اپنے چھتے تک آئے جو اللہ نے اس کے لیے بنا دیے۔ اللہ نے وہ کیا روٹ بنا دی ہے، اس کے انگلش میں کہتے ہیں روٹ بنا دی ہے اس نے، مکھی کا روٹ ہے، مکھی اپنے روٹ سے ہٹ کے نہیں جا سکتی۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ مکھی نے راستہ بدلا اور مکھی اپنے راستے کو چھوڑ کے آئی۔ مکھی شہد چوستی ہے، اپنے پیٹ میں اس کو محفوظ کرتی ہے، جب پیٹ میں جا کے وہ شہد بن جاتا ہے پھر اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ چھتے میں جا کے اگل دے۔ مکھی شہد کا وہ چیز وہ اگلتی ہے، جا کے چھتے میں اگلتی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے مکھیو تم صرف خادمہ ہو، انسان تمہارا مخدوم ہے۔ جب انسان کو اس شہد کی ضرورت پڑے گی تو تمہیں یہ چھتا چھوڑ کے دائیں بائیں نکلنا ہوگا، کسی اور جگہ پہ جا کے نکلنا۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، اس کو رب کی قدرت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، مختلف الوانہ، اور اس پینے والی چیز کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے چھوٹی شہد کی مکھی کا رنگ، شہد کیسا ہوتا ہے، بڑی مکھی کا کیسا ہوتا ہے؟ مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے نکلنے والی اس جو پینے کی چیز ہے نا، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے اللہ اکبر، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ صحابی رسول تھے، ان کے بھائی کا نا پیٹ خراب ہو گیا، موشن لگ گیا، پیٹ موشن روک ہی نہیں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ شہد پلایا، پھر واپس آیا، اللہ کے پیغمبر آرام نہیں آیا، فرمایا اور پلاؤ۔ وہ دوسری بار پلایا، پلٹ کے آیا، اللہ کے پیغمبر آرام نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اور پلاؤ جا کے۔ تیسری بار پلایا تو سارا مرض جڑ سے ختم۔ فیہ شفاء للناس، اس پینے کی چیز میں اللہ نے فرمایا لوگوں کے لیے میں نے شفا رکھی۔ جاؤ کائنات کے سارے ڈاکٹروں کو اکٹھے کر کے کہو کہ اس میں جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے تم اس میں بیماری کا رکھو، کرو پیدا بیماری اگر تمہارے پاس بھی طاقت قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ شہد کی مکھی میں نشانی، اترنے والے پانی میں نشانی، پہاڑ اللہ کی قدرت کا نشان، دریا اللہ کی قدرت کا نشان، سمندر اللہ کی قدرت کا نشان، اس سمندر میں چلنے والے بحری جہاز اللہ کی قدرت کا نشان۔ جنہوں نے جہاز دیکھے نا، بحری جہاز سمندر میں چلتے ہوئے، یقین ہے ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا، ہم نے تو دبئی کے ساحل پہ کھڑے ہوئے جب ان جہازوں کو دیکھا تو حیران رہ کے 8 منزل کا جہاز بنا ہوا، 8 منزل کا۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ جو وہاں پہ پوری دنیا آباد ہوتی ہے، کیونکہ وہ سالوں سفر میں رہتے ہیں، سفر ہی سفر، سفر ہی سفر، کھلے میدان میں ہر چیز موجود وہاں پہ ہوتی ہے۔ قدرت کا کیسا نظام ہے، اتنا بڑا 8 منزل کا جہاز، 6-7 ہزار بندہ جس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو لے کے سمندر کے اوپر پھر رہا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ڈوبتا کہ ڈوبنے والا ڈوبنے دیتا نہیں۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، وہ مالک وہ ہے
جو ان کو چلاتا ہے، دکھاتا ہے، نشان زد کرتا ہے، اور سب ہمارے لیے کیسی کیسی نشانی ہے اس کے اندر اللہ کی ہمارے. ابھی بھی ہم اللہ کو نہ پہچانے، ابھی بھی ہم اللہ کو نہ پہچانے. اور جو اللہ کو نہیں پہچانتے، ہمارا سارا میڈیا نا ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتا ہے، ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتا ہے. ابھی یہ اسٹیفن ہانگ جو ہے نا، یہ مر گیا نا بیچارہ، بہت بڑا سائنسدان تھا، کہتے ہیں بہت بڑا سائنسدان تھا. میں نے کہا جی کتنا بڑا سائنسدان تھا؟ اس کا ایک نظریہ میں نے پڑھا، کہتا ہے دیر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے دنیا میں، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا جس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کے بارے میں خدا کا فرمان سنو. اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو مر گئے اور اس حال میں مرے کہ کفر کی حالت میں ہی تھے، کفر کی حالت میں مر گئے. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، اللہ اکبر، وهم کفار، اور وہ کفر میں ہی تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور کائنات کے ہر انسان کی لعنت ہے. تم اس کو کہتے ہو اسٹیفن ہانگ ریسٹ ان پیس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تم کہتے ہو وہ جنت میں چلا گیا. جو میرے رب کے بارے میں یہ کہے دیر از نو گاڈ، میں اس کو کیسے مان لوں کہ وہ جنت میں چلا گیا؟ جنت میں جانے کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ کرام نے. اللہ کے پیغمبر یہ عبداللہ بن جدعان مکے کا بہت بڑا رئیس اور بہت بڑا سخی آدمی تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ وہ اتنا بڑا سخی، اس کی سخاوت کچھ فائدہ دے گی؟ فرمایا اس نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا. اس کا ایمان نہیں تھا، لہذا وہ جہنم میں جائے گا. اور ایک اور بات آپ کو سناؤں، مکہ میں نا ایک آدمی تھا، اس نے 360 بچیوں کو قتل ہونے سے بچایا تھا. عرب میں لوگ بچیاں قتل کر دیتے تھے نا، 360 بچیوں کو. اس نے جس طرح یہاں یتیم خانہ بنا ہوتا ہے نا، اس طرح کا کوئی اس نے اپنے گھر میں بنایا ہوا تھا. کہتا تھا مارو نا، مجھے دے دو، میں پال لوں گا ان کو. اتنی بڑی خدمت انسانیت کی بتائی. آج کے دور میں کون کرتا ہے یہ خدمت انسانیت کی؟ نہیں. کہتے ہیں جی اسٹیفن ہانگ نے بہت بڑی انسانیت کی خدمت کی ہے. جائیے اسے اس کا موازنہ کیجیے اس شخص کے ساتھ جس نے 360 بچیوں کو مرنے سے بچایا، اپنے گھر میں پالا، خرچہ کیا، سارا کچھ کیا. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا اس کے بارے میں، اس کی نیکی اتنی بڑی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا سوال کیا، کیا اس نے زندگی میں کبھی یہ کہا تھا کہ یا اللہ میری آخرت میں مجھے معاف کر دینا؟ جی یہ تو نہیں کہا تھا. فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. انسانیت کی خالی خدمت سے کچھ نہیں ہوتا. انسانیت کی خدمت جس کو تم کہتے ہو، تم نے ہیومنزم کے نام پر ایک مذہب بنا لیا اور پھر اسٹیفن ہانگ کے بارے میں کہتے ہو کہ ہاکنگ کے بارے میں کہتے ہو کہ جناب اس نے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. خالی نیک عمل بھی کام نہیں آتے. ایک بندہ کہتے ہیں میں نے بڑے نیک عمل کیے ہیں، میں نے اسپتال بنا دیا، میں نے فلاں خدمت انسانیت کا کام کر دیا، فلاں میں نے کر دیا، بڑے میں نے ایسے کام کیے. قرآن کی آیت سنیے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جس نے نیک عمل کیے وہ مرد ہے یا عورت، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں جانے کے لیے صرف عمل صالح کافی نہیں ہے. عقیدے کی درستگی، ایمان اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، کتاب پر، فرشتوں پر، یہ ایمان لانا بہت ضروری ہے. اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یاد رکھنا کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس ساری کوشش اور جد و جہد کا، سارے معاملات کا. اور یہ اسٹیفن ہاکنگ جو مر گیا، اس نے ایک تحریر لکھی غالباً 2011 میں. اللہ اکبر. اس میں پتہ کیا لکھتا ہے؟ یہ کہتے ہیں انسانیت، ہیومنزم ایک بڑا، انسانیت ایک مذہب ہے،
इंसानियत की खिदमत करने वाले जो है ना, वो ये सारा कुछ करते हैं। हजरात, ये स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब में ये बात कहता है, कहते हैं वी आर जस्ट एन एडवांस ब्रीड ऑफ मंकीज। हम तो बंदरों की एक जदीद शक्ल है, हम बंदरों की एक जदीद शक्ल है ऑन ए माइनर प्लेनेट ऑफ एवरी वेरी एवरेज स्टार। आगे कहते हैं बट वी कैन अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, दिस मेक्स अस स्पेशल, दिस मेक्स अस समथिंग वेरी स्पेशल। चूंकि हम दुनिया को समझ सकते हैं इसलिए हम जनाब कुछ अच्छे हैं, वरना हम बंदरों की शक्ल है। जो खुद को बंदर कहता है तुम उसको कहते हो जन्नत में जाएगा, जो कहते हैं मैं बंदरों की औलाद हूं और तुम्हारा मीडिया उसको कहता है आइंस्टाइन से बड़ा साइंसदान है और जनाब इसने इंसानियत की बड़ी खिदमत की है। हजरात हमें बताइए, इंसानियत की खिदमत इसको कहते हैं कि इंसानों को बंदर बना दो। और हमारा मीडिया हमें ये सिखा रहा है कि ऐसे लोग तुम्हारे रहनुमा हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, अपने बच्चों के तालीमी इदारे का इंतखाब करते वक्त सोचा करें हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्या सिखाने जा रहे हैं। हमारा बच्चा किस उस्ताद के पास पढ़ेगा, उस उस्ताद के नजरियात क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी फिक्र क्या है उसकी। हम ये नहीं देखते, हम कहते हैं स्कूल का नाम बड़ा है, कॉलेज का नाम बड़ा है, वहां पे मौसीकी की महफिलें होती हैं, वहां पे मखलूत इज्तिमाअत होते हैं, वहां लड़के और लड़कियां इकट्ठे डांस करते हैं, नाच करते हैं, वहां लड़के और लड़कियां इकट्ठे ट्रिप पे जाते हैं, 3-3 दिन घर से बाहर रहते हैं, गैर महरमों के साथ, गैर महरम बच्चे और बच्चियां बाहर रहते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि नाम बड़ा है स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, बस वहां से डिग्री मिलनी चाहिए। हज़रात, इसको इस्लाम कहते हैं, इसको इस्लाम की तालीमात कहते हैं। हम किधर को जा रहे हैं, हमारा रास्ता क्या है, हमें सिखाना क्या चाहिए, हम सिखा क्या रहे हैं। हमने अपने बच्चों को न उनका बेहतरीन उस्ताद दिया, न उनके लिए बेहतरीन मां दी। रिश्ता करते हुए भी ना हम अल्लाह अकबर बच्ची का हुस्न देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, जमाल देखते हैं, उसके बाप के पास उसके बाप की पॉकेट मनी देखते हैं, उसके बाप का बैंक बैलेंस देखते हैं, वो देखते हैं कि उसका बाप हमें क्या देगा, गाड़ी देगा, मोटरसाइकिल देगा, क्या देगा हमें। हम ये देखते हैं, हम उसका अखलाक नहीं देखते, किरदार नहीं देखते, उसकी नमाज नहीं देखते, उसके तिलावत को नहीं देखते। हमें ये बुरा लगता है, हम कहते हैं ये मौलवियों बड़ी बातें हैं, ये क्या है सारा। इसलिए नहीं देखते कि हमने अपनी बच्ची को पढ़ने ही नहीं दिया, हमने कुरान नहीं पढ़ाया अपने बच्चे बच्चियों को, उनका तर्जुमा नहीं पढ़ाया ताकि समझ ना आ जाए। हमने अपनी बच्ची को सूरह नूर नहीं पढ़ाई, हमने अपनी बच्ची को सूरह अन-निसा नहीं पढ़ाई, हमने अपने बेटे को सूरह हुजरात नहीं पढ़ाई, हमने अपने बच्चे को सूरह बकरा नहीं पढ़ाई, हमने अपने बेटे को सूरह आयतुल कुर्सी का तर्जुमा नहीं सिखाया। हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ गिरबान नहीं पकड़ेंगे ये हमारा। कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ ये बच्चे हमारे हमें मुजरिम बना के अल्लाह की अदालत में पेश कर देंगे, या अल्लाह ये देख, ये मेरा बाप है, इसने मुझे पढ़ाया नहीं था। हजरात, ये साइंस के नाम पे, ये फिक्शन के नाम पे, ये आर्ट के नाम पे, ये हमें इल्हाद पढ़ाया जा रहा है, हमें रब से दूर किया जा रहा है कि अल्लाह की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला की अब सब खत्म हो गया और अब कायनात खुद ब खुद चल रही है और हम सारे असल में बंदर थे। बल्कि एक और थ्योरी ये भी है कि हम बंदरों से भी पहले कुछ कीड़े मकोड़े थे, उन कीड़े मकोड़ों से इर्तिका करके चार्ल्स डार्विन का नजरिया इर्तिका, हम ये कीड़े मकोड़े से बंदर बने और बंदर से तरक्की करते करते हम इंसान बन गए। हमने कहा अल्लाह तुम्हें तरक्की माकूस लगाए और तुम दोबारा बंदर बन जाओ, तुम दोबारा बंदर बन जाओ। अल्लाह ने हमें तो बनाया वलक़द कर्रमना बनी आदमा, हमारा तो एजाज ये है, हमारे रब ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने आदम के बेटे को इज्जतों से सरफराज किया है। अल्लाह फरमाता है खलक़तु बियदैया, हजरत इंसान मैंने तुम्हें अपने हाथ से बनाया है। फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने 4 कस्में उठा के अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान को अहसनि तक़वीम बनाया है। और तुम कहते हो कि नहीं हम बंदर हैं, बंदरों की औलाद है। भाई आप होंगे, हम तो नहीं।
ہوں گے بندروں کی اولاد. کعبہ کے رب کی قسم ہم نہیں ہیں. ہمیں تو ہمارے مالک نے انسان بنایا. ہمیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمیں خوبصورت صحت میں اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم تو اسی بات پر اللہ کا شکر جتنا ادا کریں اتنا کم ہے. حضرات یہ سوچ اور یہ فکر پیدا کیجیے. سائنس کے نام پہ ہمارا میڈیا ہمیں سائنسدانوں کے جو گندا شخص مرتا ہے ہمارا میڈیا اس کو ہیرو بنا دیتا ہے. اور اگر کوئی میں ابھی آنے لگا تو مجھے ایک میسج آیا میرے دوست کا. ایک سالے کے نام سے نا ایک ڈاکٹر ہیں بہت بڑے، کسی بیماری کا شکار ہے جس بیماری کا یہ اسٹیفن ہاکنگ شکار تھا. اس کا بھی سارے دل کی وجہ سے سارے اعضاء اس کے مر گئے. نہ ہاتھ چلے، نہ پاؤں چلے، نہ دل چلے، نہ دماغ، کچھ بھی نہ، سب کچھ. صرف اس کی آنکھیں چلتی تھی، دماغ چلتا تھا. کہتے ہیں جی اتنا بڑا سائنسدان تھا، اس نے نئی چیزیں دی. میں نے کہا یار اس سے بڑے سائنسدان تو وہ تھے جنہوں نے اس کو ٹاکنگ کمپیوٹر بنا کے دیا، جو اس کی پلکوں کے اشارے کو پڑھتا ہے اور نظریہ آگے تحریر کرتا ہے، کمپوز کرتا ہے. ان سے بڑے تو وہ سائنسدان تھے جنہوں نے ٹاکنگ کمپیوٹر بنا کے دیا. اسی طرح کے مرض کا شکار ایک مسلمان ڈاکٹر بھی ہے. بالکل اسی طرح 20 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی امریکی یونیورسٹی میں بڑے بڑے میڈل انہوں نے لیے. ان کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. تو سائنس کی ہر بات کو اسلام کے ساتھ اسلام کے ذریعے ثابت کر دیتا ہے. اسلام نے جو 1400 سال پہلے کہا یہ آج کہہ رہے ہیں. رات سمجھیے خدا کے لیے سمجھیے. اپنے بچوں کو جس ادارے میں بھیج رہے ہیں اس ادارے کا ماحول دیکھیے، اس ادارے کے استاد دیکھیے. اس صرف منہ بگاڑ کے انگریزی بول لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑی دنیا انگریزی بولتی ہے، بڑی دنیا انگریزی بولتی ہے. اصل علم کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. علم یہ ہے کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں. جو علم یہ علم نہیں نہ دیتا. اور آخری بات کہوں، اپنی بات کو سمیٹوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، جناب جبریل پہلی بار لے کے آئے، کہا اقرا پڑھیے. آپ فرماتے ہیں مانا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا. اس نے زور سے جبے میں لیا، دبایا، جھنجھوڑا، پھر کہا اقرا پڑھیے. آپ کہتے ہیں مانا بقاری، بھائی میں نہیں پڑھا ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. امی نبی سے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اللہ بھی اعزاز ہے میرے پیغمبر کا، کائنات انسانیت کے امام اور استاد ہیں، لیکن رب نے کسی استاد کے سامنے نہیں بٹھایا. تیسری بار جھنجھوڑا، پکڑا، کہا اقرا باسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. میرے پیغمبر نے پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا. حضرات جو نقطے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں، 3 بار اس نے کہا پڑھیے پڑھیے پڑھیے. تینوں بار کائنات کا سب سے سچا انسان کہتا ہے میں نہیں پڑھا ہوا، نہیں پڑھا ہوا، نہیں پڑھا ہوا. چوتھی بار جب اس نے اقرا باسم ربک الذی خلق کہا، پھر اس نے کیوں پڑھا؟ ہمارے لیے پیغام ہے، جس علم کی بنیاد رب کا نام نہیں ہے وہ علم نہیں ہے. یہ عالموں کے استاد، کائنات کے استاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سکھایا. رب کا نام آئے گا تو علم ہے، رب کا نام نہیں ہے تو کوئی علم نہیں ہے. مولانا بخاری میں نہیں پڑھا ہوا. حضرات اس بات کو سمجھیے، اپنے بچوں کی علم اور معلومات اور اس کو دیکھیے وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، استاد کیا سکھا رہے ہیں. اور ہمیں الحاد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہمیں ملحد بنایا جا رہا ہے. ملحد وہ ہوتا ہے جو رب کو گالی دیتا ہے. ملحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے. ملحد وہ ہوتا ہے جو چارلس ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو مانتا ہے. ملحد وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ہم بندروں کی اولاد ہیں. دیکھیں ذرا کہیں آپ کے بچے آپ کو بندر ہی نہ بناتے ہیں. یہ ہم بھی بندروں کی اولاد ہیں. سوچیے ذرا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ